بھی جان میں اس حلالہ کے لیے راضی ہوں۔ دلہن بنی معصوم سی 17 سالہ زرتاشا کے سب کے سامنے کہنے پر منان حلالہ کا سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو حلالہ کیا ہوتا ہے؟ منان یہ کہتے ہوئے غصے سے اسے گھورنے لگا، جبکہ زرتاشا نے خوف کے مارے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حلالہ کا بالکل قائل نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ بہن کا گھر بسے رہنے کے لیے اس کا نکاح زرتاشا سے کر دیا گیا تھا۔ مجھے حلالہ کی غرض سے اس نکاح کے لیے مجبور کیا گیا ہے، جبکہ میں نے تمہیں بار بار منع کیا تھا کہ اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے منان ہمدانی نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا اور زرتاشا کی مخالفت کے باوجود اسے اپنے قریب کرتے ہی منان ہمدانی ولد رحمان ہمدانی، آپ کا نکاح زرتاشا بنت احمد علی سے باعوض حق مہر 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دونوں اس وقت ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے تھے۔ منان کے ساتھ ہی بیٹھے قاضی صاحب نے نہایت ہی میٹھے لہجے میں کہا تھا، جبکہ منان کو یوں لگا تھا جیسے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا ہو۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جس نے اپنے چہرے پر سرخ رنگ کے دوپٹے سے گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ اسے اس لڑکی پر اس وقت بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ایک ناپسندیدہ رشتے میں بندھ گیا تھا۔ قاضی صاحب نے دوسری بار بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار بھی جب کافی دیر اس نے جواب نہ دیا تو اوپر کھڑی بی جان نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آیا۔ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے، اس نے روکھے سے انداز میں کہا تھا۔ تیسری بار بھی قاضی صاحب نے پوچھا تو اس نے اسی انداز میں کہا۔ اس کمرے میں موجود جو کچھ لوگ تھے انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک اداسی موجود تھی۔ 3 گواہان اور قاضی صاحب یہاں پر رخصت ہو گئے تو بی جان نے زرتاشا کو اس کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ کمرے کو لال اور سفید گلابوں سے بھر دیا گیا تھا۔ سارے کمرے میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی اور اس کمرے کی ہر جگہ پر موم بتیاں جل رہی تھیں، جو اس کمرے کو مزید خوابناک بنا رہی تھیں۔ وہ معصوم لڑکی اس کمرے میں آتے ہی خوشی سے جھومنے لگی تھی، مگر بی جان نے اسے کہا تھا کہ وہ تمیز کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھ جائے، کیونکہ منان کو بالکل بھی بچوں جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ اگر اس کے کمرے کی ایک بھی چیز ادھر سے ادھر ہوئی تو وہ طوفان برپا کر دے گا۔ بی جان کی ہدایت کے مطابق وہ آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے مزید گزر گئے تھے، مگر ابھی تک منان کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب اس کی آنکھ لگنے لگی تھی، مگر تبھی دروازے کی ہلکی سی چچراہٹ ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو پھر سے جگا کر بٹھا دیا۔ اپنا گھونگھٹ بھی صحیح طریقے سے نکال دیا تھا۔ کمرے میں آنے والا شخص اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں، مگر اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی اس کے قریب آ کر بیٹھے گا۔ مگر جب چیزوں کے گرنے پڑنے کی آواز سنی تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ کھڑا سائڈ ٹیبل پر اپنی گھڑی اتار کر پھینک رہا تھا۔ گھڑی اتار کر پھینکنے کے بعد اس نے اپنے جوتے اتارے اور انہیں بھی ایک سائڈ پر ایسے جیسے پھینکا تھا جیسے وہ اپنا غصہ ان پر نکال رہا ہو۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ اس کے قریب آیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ اس میں سے سرخ رنگ کی ڈبی نکالتے ہوئے اس کی طرف اچھال دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، پہن لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بی جان کے سامنے تم نے نہ پہنی ہو اور وہ میری کلاس لینا شروع کر دیں۔ وہ غصے سے بولا تو اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں بی جان کو بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے نہیں دی، وہ شوخ لہجے میں بولی تھی، کیونکہ اسے اس کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی کسی بات پر اس کا دل دکھتا تھا، اس کے من میں جو بھی آتا وہ بولتی چلی جاتی تھی۔ آپ نے غصے میں کیوں دی ہے؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اب کی بار وہ بولی تو وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنے والا غصہ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں کئی بار منع کیا تھا اس نکاح کے لیے، مگر تم ہی سب کے سامنے راضی ہو گئی تھی۔ میری تو مجبوری تھی کہ میں اس نکاح کے لیے راضی ہوا، مگر تمہاری کیا مجبوری تھی؟ وہ غصے سے بولا تو معصوم سی زرتاشا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ زارون نے مجھے کہا تھا کہ حلالہ کرنے سے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، وہ ڈرتے ڈرتے معصومیت سے بولی تو منان کو مزید غصہ آیا تھا۔ میں اس حلالہ کا بالکل ہی قائل نہیں تھا، لیکن تم نے بار بار ضد کی اور مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے زور سے کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ معصوم سی زرتاشا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ منان مجھے چھوڑ دیں خدا کے لیے،
مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، مگر اس کی کوئی بھی مزاحمت اب کام نہیں آ رہی تھی۔ منان کو غصہ آ گیا تھا اور اس کے غصے کے آگے کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر یہ تو چھوٹی سی معصوم سی زرتاشا تھی جو ہمیشہ اس کے ایسے غصے سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی مزاحمت کرتی، وہ اسے اب اپنے غصے کا نشانہ بنا گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے، وہ روتے روتے التجائیہ لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر اس شخص کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ آغا منزل اپنی آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ اس کی 3 منزلہ عمارت میں ہر کمرے میں لائٹیں جل رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب جیسا محل ہو۔ لیکن یہ کوئی خواب کا محل نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقی منظر تھا۔ یہاں کے سبھی نفوس اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ ایسا باہر سے دیکھنے پر لگتا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 3 منزلہ اس عمارت میں اس وقت کیسا تنازع پھیلا ہوا تھا۔ بڑے گیٹ کو عبور کر کے آؤ تو سامنے پکی اینٹوں کی راہداری اور راہداری کے ارد گرد دونوں سائڈ پر ایک خوبصورت چمن بنا ہوا تھا۔ دونوں سائڈوں پر بڑی سی چھت اور چھت کے نیچے 4 کرسیاں رکھی گئی تھیں، جو سہانے موسم میں اس محل کے مکینوں کے لطف کی جگہ تھی۔ اس وقت بہت خوبصورت منظر تھا، لیکن کوئی بھی باہر موجود نہیں تھا۔ راہداری سے برآمدے تک کا سفر کرو تو برآمدے سے ایک دروازہ کھلتا ہے جو ڈرائنگ روم کی طرف جاتا ہے۔ اسی ڈرائنگ روم میں اس وقت فضا تناؤ کا شکار تھی۔ اس گھر کے سبھی نفوس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان سب کی توجہ کا مرکز صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا منان ہمدانی۔ بی جان، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میں کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے اور اس کم ظرف کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اتنی چھوٹی بچی سے شادی کرنا کس قدر بڑا جرم ہے۔ اب وہی جرم میں نہیں کر سکتا بی جان، وہ دبے غصے میں بول رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، جو اس گھر کے مکینوں کے لیے بہت حیرانگی کا باعث تھی۔ منان، میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ تم نے کرنا ہی ہوگا، اور اگر تم نے نہ کیا تو پھر تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو نا کہ پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ بی جان نے اپنی لاٹھی کو کھڑا کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پر ٹکایا تھا۔ غالباً اب ان کے اٹھنے کی خواہش تھی۔ بی جان، چاہے آپ لوگ جو بھی سزا دے دیں، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہے۔ حلالہ اسلام میں بالکل غلط ہے اور میں اس غلط کو غلط ہی سمجھتا ہوں، اسے کبھی صحیح نہیں سمجھوں گا، سمجھی آپ؟ میں نے ابھی جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا، میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہا تھا، مگر سبھی نفوس خاموشی سے ان دونوں کی تکرار سن رہے تھے۔ ارمغان ہمدانی کا دل بیٹھا جا رہا تھا، انہیں منان سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ شاید سب کچھ ہاتھ سے بگڑ جائے گا اگر لڑکا ایسے ہی بولتا رہا۔ بی جان، میں اسے سمجھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں، یہ اس بات کے لیے مان جائے گا، بس 1-2 دن کا وقت دے دیجئے، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ ارمغان ہمدانی نے جب سب کے سامنے یہ بات کہی تو بی جان نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے روک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارمغان کا بہت چہیتا تھا اور ارمغان اسے ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان اس کے دل کی ہر بات مانتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں میرا مرا منہ دیکھنا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ تمہاری بی جان اپنی بات کی پکی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کل اس وقت تم میرے جنازے پر کھڑے ہوگے اور پھر تم اپنے فیصلے پر خود ہی پچھتاتے رہو گے۔ بی جان کا لہجہ اٹل تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ بی جان اب جو بات کر رہی ہیں یہ بالکل سچ کر کے دکھائیں گی۔ وہ اس گھر کی بڑی تھیں اور ان کا حکم پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا، لیکن منان وہ پہلا لڑکا تھا جس نے بی جان کے فیصلے کی نفی کی تھی، اور اب بی جان ایک نیا حربہ استعمال کر رہی تھی جو ٹھیک نشانے پر لگ رہا تھا۔ بی جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات پر مرنے مرانے پر اتر آئی ہیں؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی، کیسی ضد پال لی ہے آپ نے؟ آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں کہ ہم لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ منان ایک دم سے اکھڑ کر بولا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں منان، اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں جو بات کہتی ہوں کرتی بھی ہوں۔ بی جان نے رخ موڑتے ہوئے کہا تو منان وہیں سے ہی پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے کچھ وقت چاہیے تھا اس بارے میں کچھ سوچنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ برآمدے کی حدود پار کرتا، اسے پیچھے سے بی جان کی آواز سنائی دی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت جواب چاہیے منان، کہاں جا رہے ہو تم؟ جواب دو میری بات کا۔ وہ پیچھے مڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، زرتاشا کو بلائیں، اسی سے ہی بات میں آگے بڑھے گی۔
اگر وہ اس بات کے لیے راضی ہوئی تو آگے بات کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا، جبکہ ارمغان ہمدانی کو وہ سولی پر لٹکا گیا تھا۔ دیکھو، میں جو تم سے بات کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سننا۔ تمہیں بی جان جو بھی بات کہیں انکار کر دینا۔ وہ تم سے حلالہ کے بارے میں بات کریں گی اور تم نے اسی وقت کہہ دینا ہے کہ میں حلالہ نہیں کرنا چاہتی، میں جیسی ہوں اب ٹھیک ہوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ رازداری سے اسے فون پر کہہ رہا تھا۔ لیکن کیوں منان بھائی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ حلالہ اچھی چیز ہے، اگر ہو جائے تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، اور بی جان تو بہت خوش ہے، اور اگر بی جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اسے اس کی اس معصومیت پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، خبردار اگر تم نے انکار نہ کیا۔ دیکھو، تم اگر انکار کرو گی تو میں تمہیں اتنی ساری چاکلیٹس لا کے دوں گا کہ تم ساری زندگی کھاتی رہو گی تو ختم نہیں ہوگی۔ وہ اسے سمجھانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چاکلیٹ اس کی کمزوری ہے اور چاکلیٹ کی وجہ سے وہ ہر کام کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ کوئی جواب دیتی، بی جان نے اسے بلایا تھا اور وہ خود اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نیچے رکھا تو منان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے فوراً سے ہی کال بند کر دی۔ معلوم نہیں اب بی جان اسے کیا کہہ رہی ہوں گی۔ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اس نے شدید غصے میں آ کر اپنا ہاتھ پاس کھڑے درخت پر دے مارا تھا، اور اگلے ہی پل اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں درد ہوا تو وہ خود ہی اپنے ہاتھ کو مسلنے لگا تھا، لیکن اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ آخر تم حلالہ کے لیے مان کیوں نہیں جاتے؟ پیچھے سے آنے والی آواز ارمغان ہمدانی کی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تو پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے لیے کیوں انکار کر رہا ہوں، وہ جھکی ہوئی نظروں سے کہہ رہا تھا۔ یہ اس کا وہ رویہ تھا جو وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں اپناتا تھا۔ یہ صرف انہی کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا تھا جو اس کی سب سے قریبی تھے اور اس کے سب سے مخلص ترین بندے تھے۔ ارمغان ہمدانی بھی انہی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کا ہمیشہ ساتھ دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں زندگی کے اس موڑ پر سبھی ایک طرف ہو چکے تھے اور اسے اس فیصلے کرنے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور سب کا کہنا بھی یہی تھا کہ وہ انہی کی بات مانے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ضمیر اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ 8 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کی زندگی میں ہونے والے پچھلے حادثے نے اسے اس قدر ڈرا دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اور کوئی حادثہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس کے دل کی خاموشی کو اور ویرانی کو ارمغان ہمدانی کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم اس چیز کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہو، نہ ہی قائل ہو اس بات کے، مگر جو ابھی میں بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں مجھے غور سے سننا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تمہیں دوبارہ اس فیصلے پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ میری طرف سے میں تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہوں اور یہ تم اچھے سے جانتے ہو، لیکن بیٹا ہر چیز کو صرف اس نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ غلط ہے، کہ مزید دوسرے پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا مذہب ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ حلالہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں، اور تمہاری طرح میں بھی حلالہ کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہماری نظر میں ایک اور مقصد ہے جو شاید تم ابھی نہ سمجھ سکو، مگر میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے ذرا تحمل سے سنو۔ یہ کہتے ہوئے ارمغان ہمدانی نے ایک گہری سانس لی تھی، اور اس کے بعد وہ جو بات کہہ رہے تھے منان کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر کوئی گرم گرم تیل ڈال رہا ہو۔ اس کی آنکھیں یکدم سے لال ہونے لگی تھی اور ان میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ اس سے بولا جا رہا تھا، اتنی بڑی حقیقت اس سے چھپائی جا رہی تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا، مگر آگے جو کرنا تھا وہ اسے ارمغان ہمدانی سمجھا رہے تھے اور وہ ان کی بات اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو کر سر جھکاتے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس خاموش نظروں کا تبادلہ ہر وقت ہوتا رہتا تھا، لیکن اب بات وہیں پر آ کر ختم ہو چکی تھی اور وہ چپ چاپ سوچنے میں محو تھا۔ ارمغان ہمدانی کی بات کو وہ ٹال بھی نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، مگر وہ صحیح وقت کی تلاش میں تھا۔ آغا منزل کے یہ مکین ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے تھے، ان میں کبھی بھی ناچاکی نہیں ہوئی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ آغا جان کو گزرے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی جگہ بھی جان نے لے لی تھی
اور بی جان کا فیصلہ اس گھر میں ایسا ہوتا تھا جیسے وہ پتھر پر لکیر کر دیا گیا ہو، اور اس گھر کے بچے پر لازم تھا کہ بی جان کا حکم ضرور مانے۔ بی جان تھوڑی لہجے کی سخت تو تھی، مگر ان کا دل ہمیشہ اندر سے نرم رہتا تھا۔ اپنے تمام پوتے پوتیوں سے انہیں بے حد لگاؤ تھا، حتیٰ کہ نواسے نواسیوں سے بھی۔ اس گھر میں اگر ان کی بیٹیاں آ جاتی تو ان کے نواسے نواسیوں کا اور پوتے پوتیوں کا ایک سیلاب ہوتا تھا، جو یہ اس ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا تھا، اور ہر جگہ سے ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں، اور یہ بات بی جان کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے انہی سب بچوں کی طرف دیکھتی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ انہوں نے آج تک اپنے خاندان کو جوڑے رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ایک دوسرے سے پیار اور سلوک میں رہا کرتے تھے۔ بی جان کے 3 بیٹے تھے، اعجاز حمدانی، ارمغان حمدانی اور فیضان حمدانی۔ سب سے بڑے اعجاز حمدانی تھے، درمیان میں ارمغان حمدانی اور سب سے چھوٹے فیضان تھے۔ فیضان اکثر اپنے کام کے سلسلے میں بیرون ملک رہتے تھے، مگر ان کے بیوی بچے ابھی بھی پاکستان میں رہتے تھے اور وہ سبھی بی جان کے پاس ہی رہتے۔ ارمغان حمدانی کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ ان کی بیٹی فیضان حمدانی کے بیٹے سے نکاح شدہ تھی، جبکہ فیضان حمدانی کی ایک بیٹی ان کے ساتھ ہی ابروڈ میں پڑھ رہی تھی، اور ان کا دوسرا بیٹا زارون حمدانی تھا، جو باہر رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ گھمنڈی ہو چکا تھا، اور جب سے وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا تب سے سبھی اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ارمغان حمدانی نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس کا نکاح بی جان کی نواسی سے کر دیا گیا تھا، کیونکہ بی جان کی بیٹی یعنی ان کی پھپھو سائقہ پہلے گھر میں ایک بیٹی ہوئی تھی، لیکن خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ان کے شوہر بہت جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور وہ پھر سے ماں باپ کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ مگر بی جان کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنی جوان جہان بیٹی کو کسی کی بیوگی میں ساری زندگی کے لیے چھوڑ دے۔ انہوں نے اس کی دوسری شادی کی اور ان کی بیٹی یعنی زرتاشا کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ زرتاشا فیضان حمدانی کو اپنی بہن سے بڑھ کر عزیز تھی، اس وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنی بہو بنائیں گے۔ چنانچہ بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا، اور پھر فیضان حمدانی اپنے بیٹے اور ایک بیٹی کے ہمراہ باہر ملک چلے گئے تھے۔ جب واپس ان کا بیٹا آیا تھا تو زرتاشا کو دیکھ کر وہ باولا ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جلد سے جلد زرتاشا سے شادی کر دی جائے، ورنہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا سکتا تھا۔ بی جان نے عقل مندی سے فیصلہ کرتے ہوئے ان دونوں کی رخصتی کر دی تھی، مگر وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا اور باہر کی ساری بری عادتیں اس میں موجود تھیں۔ وہ شراب نوشی کرتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ رات کو بہت دیر سے واپس آتا۔ اس روز بھی وہ واپس دیر سے آیا تھا، مگر سامنے جب زرتاشا اس کی منتظر تھی اور اسے کھانا دینے لگی تو وہ اسے مارنے لگا، اور اسی وقت ہی اس نے اسے طلاق دے دی۔ خدا کا شکر تھا کہ بی جان نے یہ بات اپنے کانوں سے سن لی تھی، اس وجہ سے وہ زرتاشا کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور زارون کو بہت سرزنش کیا تھا۔ جب نشہ اترا تو اسے اپنی غلطی کا پتہ چلا تھا، اور اب وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا رشتہ پھر سے اس کی پہلی بیوی یعنی زرتاشا سے کر دیا جائے، مگر زرتاشا کے لیے بی جان اس شخص کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، اور ارمغان حمدانی بھی اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھے کہ وہ دوبارہ سے اس معصوم لڑکی کو اسی لڑکے کے حوالے کریں جسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ ایک معصوم سی بچی کو اس نے بہت جلد ہی بیاہ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہر روز اس پر ظلم کرتا، اور اب تو ظلم کی یہ انتہا کہ اسے طلاق بھی دے دی تھی۔ اگر یہ ایک بار ہو سکتا ہے تو کئی بار ہو سکتا ہے، مگر اب وہ بار بار اسی بات پر بضد تھا کہ اسے حلالہ کرنا ہے۔ بی جان اس بارے میں خاموش ہو گئی تھی۔ ارمغان حمدانی نے اپنے بھتیجے منان حمدانی کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اعجاز حمدانی اور ان کی بیوی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور تب منان بہت چھوٹا تھا۔ اس ذمہ داری بی جان اور ارمغان حمدانی نے لے لی تھی، اور ارمغان حمدانی نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار منان حمدانی کو دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ منان اسے بالکل اپنے باپ کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ اس کے چچا کم، اس کے دوست زیادہ تھے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات ان سے شیئر کر لیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ حلالہ کے لیے منان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں تب بھی حلالہ کے لیے راضی نہ تھے، لیکن فیضان حمدانی کی کال آئی تھی۔ وہ بہت معذرت خواہ تھے، انہیں ساری معلومات مل چکی تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ
وہ اپنے سبھی بہن بھائیوں میں امیر تھے، اس وجہ سے حکم بھی دے دیتے تھے، مگر ان کی بی جان کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ انہوں نے بی جان سے کہا تھا کہ پھر سے وہ حلالہ کر دیں، اور اس وقت وہ ذمہ داری خود اٹھانے کے لیے تیار تھے، مگر بی جان کو ابھی بھی شبہ تھا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ بیٹے نے ان سے پہلی بار کچھ مانگا تھا، اور وہ اس کے لیے اگر انکار کرتی تو فیضان ہمدانی ان سے سارے رشتے توڑ سکتا تھا، اور یہ بات انہیں ناگوار گزرتی تھی، اس لیے وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ منان کی بات کو مانتے ہوئے بی جان نے اب زرتاشا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ زرتاشا، زارون، ارمغان ہمدانی اور گھر کے باقی سب نفوس اس جگہ پر موجود تھے۔ ارمغان ہمدانی اور ان کی بیوی سعدیہ ہمدانی ایک ساتھ کھڑے تھے۔ یہ وہ دونوں لوگ تھے جو منان ہمدانی کو پالنے والے تھے، اور منان ہمدانی انہیں اپنے بچوں سے کہیں زیادہ عزیز تھا، اس وجہ سے ان کے چہروں پر پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ فیضان احمد کی بیوی فوزیہ احمد بھی خاموش کھڑی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے نے بہت غلط کیا تھا، اور ان کے سبھی بچے بھی اس وقت خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت سب زرتاشا کی بات کے منتظر تھے۔ زرتاشا، تم بتاؤ، کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اگر تمہیں سب کچھ پہلے جیسا چاہیے تو حلالہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تمہیں ایک رات کے لیے منان کے کمرے میں جانا ہوگا۔ بی جان اسے بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی سن رہی تھی۔ منان کو یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گی، مگر جیسے ہی اس نے منہ کھولا، منان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جی بی جان، حلالہ کے لیے راضی ہوں، اس نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا تھا۔ منان کو اس کی اس بات پر جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ منان نے غصے سے کہا، مگر اس وقت بی جان نے اسے غصہ کرنے سے روک دیا۔ منان، تمہاری شرط پر میں نے اسے بلا کر اس سے پوچھ لیا ہے۔ اب تم دیکھو، یہ حلالہ کے لیے راضی ہے۔ اب تم راضی ہوتے ہو یا نہیں؟ اگر تم راضی نہ ہوئے تو میرا مرا منہ دیکھو گے، بی جان نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ مگر بی جان، آپ لوگوں کو حلالہ کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ حلالہ ہو، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ اس کم ظرف کے ہاتھ جائے۔ یہ معصوم سی لڑکی، اس کی روز روز کی مار نہیں سہ سکتی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں جاتی؟ یہ بات وہ زور زور سے بولا تھا، لیکن بی جان نے جو بات کہی تھی اس نے اسے اس بات کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ وہ چپ چاپ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے، اور وہ راضی ہو بھی گیا تھا۔ 3 دن بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور بی جان کا کہنا تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن مبارک کام کرنا افضل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ خاموش ہو گیا تھا، اور جمعہ کے روز اس کا نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ وہ بے دلی سے یہ بات سن رہا تھا۔ اگر بی جان اپنے مرنے کی بات نہ کرتی تو وہ انکار کر کے دوسرے ملک جا سکتا تھا، مگر بی جان نے جب یہ بات کہہ دی تھی تو اب اس پر یہاں پر رہنا واجب ہو گیا تھا۔ دوسرا، ارمغان ہمدانی نے اسے جو بات بتائی تھی اس بات نے بھی اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ چاہ کر بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا، اور سب لوگ پرسکون ہو گئے تھے کہ اب اللہ اللہ کر کے گھر کی فضا سکون کی طرف آ رہی تھی، ورنہ پہلے کچھ دنوں میں تو گھر کی فضا ایسے ہو گئی تھی جیسے کسی میدان جنگ میں شور شرابہ ہو۔ منان اس بارے میں راضی تو ہو گیا تھا، مگر وہ جب زرتاشا کو دیکھتا تھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ کس طرح کی لڑکی تھی یہ؟ وہ اسے بچانے کے لیے انکار پہ انکار کیے چلے جا رہا تھا، اور وہ خود اپنی تباہی کو دعوت دے رہی تھی۔ نکاح اور حلالہ کے لیے ہاں کرنے کے بعد بھی منان نے کئی بار اسے راستے میں روکا تھا۔ کچن میں کھانا بناتے وقت بھی وہ اس کے پاس گیا تھا، اسے کہتا رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، وہ انکار کر دے، مگر وہ انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کہا، جو فیصلہ بی جان کا ہے میرے لیے وہی بہتر ہوگا۔ ان کا خود کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ میرا حلالہ کر دے۔ تم جانتی بھی ہو حلالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ زور سے دھڑا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی یا پھر اس کا جواب دیتی، پیچھے سے اسے ارمغان ہمدانی نے بلایا تھا۔ کس طریقے سے بات کر رہے ہو یہ تم زرتاشا سے؟ تمہیں پتہ ہے ہونا چاہیے کہ تمہارا اسی کے ساتھ کیا رشتہ بننے والا ہے۔ ارمغان ہمدانی نے کہا تو وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نہ سمجھ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے بھلے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ اپنی تباہی کو خود دعوت دیے چلے جا رہی ہے، اور بی جان کو بھی اس بارے میں علم نہیں۔ بی جان بھی جیسے بس اپنے اسی پوتے کی پیار میں گھری چلی جا رہی ہیں، اور اسی بیٹے کی ہر جائز ناجائز باتیں مان رہی ہیں۔
انہیں تو اپنے باقی رشتوں کا احساس تک نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ پیر پٹکتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ ارمغان حمدانی اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے جتنا بھی سمجھا لیتا اس بات کے لیے ابھی بھی وہ اسے نہیں منا سکتا تھا۔ ہاں، جو بات انہوں نے اسے بتائی تھی وہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی، مگر حلالے کے لیے وہ ابھی بھی راضی نہیں ہو پا رہا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور آج وہ دن آ چکا تھا جب ان دونوں کا نکاح ہونے والا تھا۔ بی جان کے کہنے پر اسے پھر سے عروسی جوڑے دے دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر منان کے نام کی مہندی بھی لگی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ حلالہ ہے اور اس شادی کو کوئی وجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی بی جان یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ بھلے ہی یہ زرتاشا کے لیے حلالہ، مگر منان کی یہ شادی ہے اور یہ منان کی دلہن ہوگی، اور میں نہیں چاہتی کہ منان کو ناانصافی محسوس ہو۔ اسے لگے کہ بی جان اس پر زارون کو فوقیت دے رہی ہیں۔ وہ اپنی دلہن کو صرف اور صرف اپنے سانچے میں ڈھالا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ جب پہلی بار شادی ہوتی ہے تو لڑکوں کے دل میں کیا ارمان ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ منان کا دل ٹوٹے۔ اس وجہ سے انہوں نے شادی کا فل اہتمام کیا تھا، اور اس اہتمام میں ارمغان حمدانی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ وقت بہت جلدی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اسے پارلر لے جایا گیا تھا اور اب وہ تیار ہو چکی تھی۔ ہلکے پنک کلر کے لہنگے میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو۔ اس سے پہلے وہ دلہن نہیں بنی تھی۔ اس کا بھی یہ پہلی بار دلہن بننا تھا، کیونکہ جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو گھر کے کچھ ہی نفوس شامل تھے، اور اسی وقت کی ضد تھی۔ زارون اسے سب سے چھپا کر کھینچ کر اپنے کمرے میں لیے جا رہا تھا جب سب نے دیکھ لیا تھا۔ زارون کا کہنا تھا کہ وہ اس کا حق مہر ابھی ادا کر کے اسے رشتہ ازدواجی قائم کرنا چاہتا ہے۔ بی جان اس بات کے لیے بالکل راضی نہ تھی، مگر پھر انہیں اپنی بیٹی کی یاد آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جلد سے جلد میری بیٹی کو اپنے گھر کا کر دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اور اس بات میں انہیں رخصتی پر مجبور کر لیا تھا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ سنایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح شدہ ہے، اور وہ حق مہر ادا کرتے تو وہ اس کے ساتھ رشتہ ازدواجی بنا سکتا ہے۔ زارون تو خاموش ہو گیا تھا، مگر زرتاشا کے چہرے کی خوشی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت معصوم تھی، اسے اس بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں تھی۔ اسے بس اس کی کزنوں نے یہ کہا تھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور شادی کے وقت جو تمہارا ہسبینڈ ہوگا وہ تم سے بہت محبت کرے گا، تم سے پیار کرے گا، اور حتیٰ کہ اس سے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ وہ ویسے بھی دوسروں کی بات پر خوش ہو جانے والی لڑکی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اب زارون کے ساتھ رہے گی اس کے کمرے میں، تو اسے بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ارمغان حمدانی اور ان کی بیوی کو ہمیشہ خوش باش دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پھپھو کو بھی کچھ خوش دیکھا تھا۔ ان کی ایک کزن کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ان کے بچے تھے۔ جب اس کی کزنوں نے اسے اس بارے میں سمجھایا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی، اور وہ رخصتی کے لیے اسی وقت تیار ہو گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب زندگی اس کے لیے کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس کی رخصتی اسی وقت زارون سے کر دی گئی تھی۔ منان اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب گھر واپس آیا تو اسے اس بارے میں علم ہوا۔ وہ زرتاشا کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ بچپن سے وہ ہمیشہ سے زرتاشا کے ساتھ کھیلتا چلا آیا تھا، اور اب بڑے ہو کر بھی ان دونوں کے درمیان ہنسی مذاق رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرتاشا ابھی بچوں جیسی ہے، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں، سب کچھ بچوں جیسا تھا، لیکن زارون کے رویے نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اس نے اس بارے میں بی جان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بی جان نے کہا تھا کہ وہ بچپن سے ہی اس سے نکاح شدہ ہے، تو پھر اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم ان دونوں کو ان کی خواہش کے باوجود بھی دور رکھیں۔ وہ اس کا شوہر ہے اور اس کا حق ہے، وہ اسے اپنی ازدواجی زندگی میں لے کر آنا چاہتا ہے، تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ زارون اب شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور زرتاشا بھی۔ رہی بات اس کے میچور ہونے کی، تو جیسے ہی شادی ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میچور ہو جائے گی، اور لڑکیاں ویسے بھی شادی کے بعد ہی میچور ہوتی ہیں۔ میرے خیال سے تو وہ ساری زندگی ہی بچوں کی طرح رہتی ہیں۔ بی جان کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر 1 مہینے بعد جب یہ بات منظر عام پر آئی کہ اس نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو سب پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور اب کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ زرتاشا کی شادی دوبارہ سے زارون کے ساتھ ہو۔ مگر زارون اور فیضان یہ چاہتے تھے کہ پھر سے زرتاشا اور زارون ایک ساتھ ہو جائیں۔ زرتاشا سے اس بارے میں پوچھا گیا، مگر زرتاشا نے بس یہی کہا کہ وہ مجھے بہت مارتے ہیں، اگر وہ مجھے نہ ماریں تو میں ان کے کمرے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کی بچکانہ باتوں میں سے ایک تھی، جس پر بی جان کو اس پر بہت ترس اور پیار آیا تھا۔
فیضان ہمدانی نے یہ کہا تھا کہ اگر حلالہ نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے بھول جانا، میں دوبارہ کبھی پاکستان کا منہ نہیں دیکھوں گا، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ بی جان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اور اب وہ حلالہ کروانے کے لیے ایک ایماندار انسان کو دیکھ رہے تھے جو ان کی نظر میں منان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ منان نہیں جانتا تھا کہ خاموشی سے ان کے گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن جب اس کے سامنے یہ مدعا رکھا گیا تو اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ حلالہ کا بالکل قائل نہیں تھا اور اس نے اسی وقت انکار کر دیا، مگر بی جان کی دھمکی کی وجہ سے وہ راضی ہو چکا تھا، اور آج ان دونوں کا نکاح ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور پھر اسے دلہن بنا کر ان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ منان کے کمرے کو وہ بڑے ہی تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں پر کبھی کسی کو جانے کی اجازت نہ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ ایک بار پھر سے اسی بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں نہ آیا تو وہ سونے ہی لگی تھی، مگر تبھی دروازے کی چرچراہٹ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ آ چکا تھا، مگر اس نے اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا، بس منہ دکھائی کی انگوٹھی کی ڈبی اٹھا کر اس کے سامنے پھینک دی تھی، جس پر اس نے کہا تھا کہ وہ بی جان کو اس کے بارے میں بتائے گی۔ وہ تبھی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا، لیکن تم ہی اس پر بضد تھی کہ حلالہ ہونا چاہیے، جانتی بھی ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کیا تو زرتاشہ کا دل دھڑک کر اس کے حلق میں آ گیا۔ وہ اس شخص کو غصے سے بہت ڈرتی تھی، اور اب جب وہ شخص اسے بہت غصے سے اپنے قریب کر چکا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ اس سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اس میں اب بھی زارون دکھائی دے رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے مارے نہیں، مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے منان، میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت ڈری ہوئی ہو۔ اس نے زور سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا، یہاں تک کہ اس کے سینے کی دھڑکن منان کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی، اور یہ دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ منان نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی تھی۔ تمہارا دل اتنا زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ کیا میں نے تمہیں مارا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ابھی بھی دکھائی دے رہا تھا، جو زرتاشہ کو مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہیں، لیکن آپ بھی تو مرد ہیں نا، زارون کی طرح آپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ ہر وقت مجھے مارتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بھی اس نے جب مجھے مار کر طلاق دی تو اب یہ کہتا ہے کہ حلالہ کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، اور اس کے ان آنسوؤں پر منان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جو بات اس نے آج تک اپنے دل میں چھپائے رکھی تھی، آج اسے خود ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ جب اس کی رخصتی کے بارے میں سنا تو منان کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سارے گھر کو آگ لگا دے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے زرتاشہ سے محبت ہو گئی تھی۔ مگر آج جب اس کی آنکھوں میں اسے جھانک کر دیکھا تھا تو اپنے دل کو دھڑکتے پایا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے اسے خود کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ پل بھر میں ختم ہونے کو آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو صاف کر دیا۔ کس نے کہا کہ میں تمہیں ماروں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے جب زارون بھی اپنے قریب کرتے تھے تو ایسے ہی کرتے تھے، پھر مارنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ منان کا ہاتھ اس کے گال پر نرمی سے رکھا ہوا تھا، اور اب منان کی آنکھوں میں غصہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وجہ سے اب اسے ذرا حوصلہ ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر مرا ہے، اور تم دیکھنا ایک دن میں تمہیں یہیں پر مار کر چلا جاؤں گا، تمہارے نام کی سب جائیداد میرے نام پر ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے شادی صرف اور صرف جائیداد کی وجہ سے کی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے معصوم بچی نہیں لگی تھی۔ اس میں منان کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی درد تھا، یتیمی کا درد، بن ماں باپ کا درد۔ وہ گلابی رنگ کے اس عروسی جوڑے میں انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھیں منان کا دل جلا رہی تھی۔ اسے جھٹ سے ارمغان کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ زرتاشہ کا پاسپورٹ بنوا چکے ہیں، ویزا بھی آنے کو ہے۔ ان دونوں کی شادی کے بعد اسی رات بیرون ملک چلے جانا ہے، مگر اب اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ وہ اب اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے راضی نہیں تھا کہ وہ بہت چھوٹی اور معصوم ہے۔ وقت آنے پہ وہ خود اس سے شادی کرے گا، مگر وہ حلالہ ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اب شادی ہو چکی تھی، اور زارون اور فیضان چاچو کی
پول ابھی ابھی اس کے سامنے کھلی تھی، یعنی وہ زارون کا رخصتی کے لیے جلدی مچانا اور پھر فیضان چاچو کا حلالہ پر زور دینا اتفاقاً یا پھر شرمندگی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بس اب نہیں رونا تم نے، بہت اچھا کیا مجھے یہ بتا کر۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا مارتا تھا تو پھر سے تم اس شادی کے لیے راضی کیوں ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ حلالہ کے لیے تم پھر سے اسی جہنم میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے بولا تو وہ بولی، بی جان نے کہا تھا کہ میں چھوٹی ہوں اور اب مجھ سے شادی پہ نہیں مانیں گے، اس وجہ سے آپ کو اور باقی سب کو بھی حلالہ کا کہا جائے، مگر بی جان مجھے مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے حفاظت میں رکھیں گے، ایک دفعہ آپ سے نکاح ہو گیا تو زارون تو کیا کوئی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اس نے نظر جھکا کر کہا تو اسے سمجھ آیا کہ بی جان کیا چاہ رہی تھی۔ اچھا، تو جب بی جان نے تمہیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تو کیا تم اس بات پر راضی تھی یا پھر تم بی جان کی وجہ سے اس رشتے میں بندھی ہو؟ اس نے جب اس سے پوچھا تو اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ ایک بار کا تجربہ میرے لیے کافی تھا، اور جب میں نے آپ کو پچھلی بار دیکھا تھا جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ کے اور آپ کی بیوی کی لڑائی ہوئی اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، تب آپ بہت غصے میں تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زارون کی طرح آپ بھی مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، مگر بی جان نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ایک مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتی ہیں۔ میں نے بی جان کو ساری بات بتائی تھی کہ زارون مجھے صرف اور صرف جائیداد کے لیے لے کر جانا چاہتا ہے، اور ارمغان انکل اور بی جان نے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میری شادی آپ سے کر دیں گے اور ہم دونوں کو اس ملک سے باہر بھیج دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر منان نے اسے مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پیار کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کرتے ہوئے کہا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور اب تم میری بیوی ہو۔ اپنی بیوی کو اس جیسے کمزور لوگوں کے سامنے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ میں یہیں رہ کر تمہارے حق کی جنگ لڑوں گا، اور رہی بات میری پہلی بیوی کی تو اس سے میری شادی میری پسند سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ بی جان کی پسند سے ہوئی تھی، اور وہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اس وجہ سے میں نے سب کے سامنے ناٹک کیا تھا کہ میں اسے اب اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا اور پھر اسے طلاق دے دی تھی۔ رہی بات تمہاری تو تم سے میں ہمیشہ سے محبت کرتا ہوں اور اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور خبردار اگر تم نے کبھی یہ سوچا کہ میں تمہیں ماروں گا، میں ایسا کمزور اور کمظرف انسان نہیں ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے منان نے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا تو اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ وہ معصوم سی بچوں کی طرح نظر آنے والی لڑکی اپنے اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ منان آج یہ جان چکا تھا کہ اب ان دونوں کے درمیان سبھی غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں، اور منان آہستہ آہستہ اس کے جسم پر حکمرانی کرنے لگا تھا۔ منان کے لیے یہ رات سب سے حسین رات تھی۔ اس کی پہلی دلہن اس کے کمرے میں اس طرح نہیں آئی تھی، بلکہ بی جان کی خواہش پر بس صرف نکاح کر کے لائی گئی تھی، لیکن آج شادی ہوئی تھی، وہ اس حویلی کی شان کے مطابق تھی۔ منان کی رگوں میں اب سکون اتر چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ صبح اسے کیا کرنا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر اس نے اپنے بغل میں سوئی ہوئی زرتاشا کو دیکھا جو بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر پھر سے بوسہ دیا تو وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ ارے صبح ہو گئی ہے بی جان، ناشتہ پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، جلدی سے فریش ہو جائیں، آپ بھی اور میں بھی ہو جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی تو ان کو اس لمحے نے بہت سکون دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی تو وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا اور پھر دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ان دونوں کو اس قدر خوش دیکھ کر بی جان اور ارمغان ہمدانی کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، مگر حیرانگی یہ تھی کہ وہ راتوں رات بیرون ملک کیوں نہ گئے۔ اور تبھی زارون نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، حلالہ کی رات ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ناشتے سے پہلے ہی تم اسے چھوڑ دو گے۔ وہ مدعے پر آ چکا تھا، مگر اسی وقت منان آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بےغیرت انسان، بہت دیکھ لی میں نے تمہاری بےغیرتی، تمہیں شرم نہیں آئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ ایک تو تم ہر رات اسے اذیت دیتے رہے، دوسرا بات یہ کہ تم اسے صرف اور صرف جائیداد کے لیے اپنی بیوی بنا چکے تھے، اور فیضان کو کیا ہو گیا تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ خبردار اگر آج کے بعد دوبارہ تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ کہا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ وہ پہلے
میری قانوناً بیوی تھی، زارون نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو منان نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جب تھی تو تھی، لیکن تم نے کون سا شوہر کا فرض نبھایا ہے؟ تم نے اسے چھوڑ دیا تھا، اب وہ میری بیوی ہے۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، تمہیں ایک دن میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ گھر کے بیچوں بیچ دھکا دے کر یہ کہتے ہوئے گالیاں دینے لگا۔ اسے دھکے دے کر باہر نکالنے پر بی جان اور ارمغان ہمدانی سمیت کوئی بھی اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ منان بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ارمغان ہمدانی اور بی جان کو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ بی جان ویسے بھی رات کو فیضان ہمدانی سے اس بارے میں بات کر چکی تھی۔ فیضان کو بھی اپنی بات پر بے حد شرمندگی تھی، مگر اب وہ بالکل بھی فیضان اور زارون کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اپنی بہو اور باقی بچوں سے وہ رابطے میں رہ سکتی تھی۔ زارون کی ماں خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا غلط کر چکا ہے، اگر وہ غلط تھا تو اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تھی، اس وجہ سے وہ خاموش تھی۔ انہوں نے فیضان کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فیضان نے وہاں پر دوسری شادی کر رکھی تھی۔ اب ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے اس گھر میں رہنا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ زارون چپ چاپ اس گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے لیے اب ساری زندگی کے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے جا چکے تھے۔ ارمغان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ جبکہ منان واپس آیا تو زرتاشا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو بی جان سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی، اور یوں منان اور زرتاشا کی زندگی کا سب سے حسین باب شروع ہو چکا تھا۔